ہمارے بڑوں میں برداشت اور تحمل مزاجی کتنی تھی اور ہم میں ان کے مقابلے میں کتنی ہے اور برداشت آئے گی کیسے؟ تحمل کہتے ہیں مشقت اٹھانا، بوجھ اٹھانا، تحمل کہتے ہیں مشقت اٹھانا، بوجھ اٹھانا۔ جیسے ایک عورت حمل اٹھاتی ہے، وہ اپنے بدن میں مشقت اور بوجھ کو اٹھاتی ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ تو تحمل بھی اسی سے نکلا ہے کہ حالانکہ بندے کو پتا ہے مشقت اٹھانا بہت بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، مشقت اٹھانا ایک مستقل مشقت ہے، تو مشقت اٹھانا ایک کام ہے، تو بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی مشقت اٹھاتا ہے بعض کاموں میں۔ اسی طرح کسی کی بات سن کر کسی کی بات کو برداشت کرنا، کسی کے رویے کو برداشت کرنا، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ کوئی بری جو طبیعت کے خلاف تھی، مزاج کے خلاف تھی، ایسی بات سننے کو آئی، اس کو اٹھا لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشقت، اس کو تحمل کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، ان اللہ بكل شيء علیم۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اللہ علیم بھی ہے، اللہ حلیم بھی ہے۔ اللہ علیم بھی ہے یعنی سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ حلم والا بھی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کرے، ہم اس کی غلطی کو پورا نہیں جانتے، بس اوقات ہم معاف کر دیتے ہیں۔ 10% غلطی جانتے ہیں، 90% غلطی نہیں جانتے، تو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 100% غلطی کو جانتا ہے، پھر بھی کیا کرتا ہے؟ درگزر کر دیتا ہے۔ ہم غلطی کو 1 مرتبہ برداشت کرتے ہیں، 2 مرتبہ کر لیں گے، اس سے زیادہ ہم میں برداشت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کی غلطی دیکھیں گے تو ہم 1 مرتبہ 2 مرتبہ برداشت کر کے کیا کریں گے؟ ہم 30ویں مرتبہ گھر سے نکالنے کا سوچ لیں گے، حالانکہ ہم اس کی پوری غلطی کو نہیں جانتے، تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو مکمل بندے کی غلطی کو جانتا ہے، اور بار بار غلطی کو جاننے کے باوجود اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کی غلطی دیکھی 1 بار 2 بار 3 بار، ہم اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ پر قربان جائیں، اللہ 1 بار 2 بار 10 بار 100 بار 1000 بار بھی غلطی دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ بندے سے رزق چھینتے نہیں۔ رزق اگر اللہ چاہتے تو ہم غلطی کرتے، اللہ رزق نہ دیتے، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ غلطی کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ رزق نہیں چھینتے، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں سے بھی نہیں نکالتے۔ یہ اللہ کا علم بھی ہے اور اللہ کا حلم بھی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام نے بھول کی تھی کیا؟ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اللہ خود فرمانے کے بندے سے بھول ہو گئی۔ اس بھول پر اللہ نے کیا کیا؟ جو آدم علیہ السلام نے پوشاک پہنی تھی وہ اتروا لی اور جنت سے نکال دیا۔ ہم پر اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ ہم اپنے کپڑے اتار کر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر پہنا دیتا۔ ہم گھر سے باہر نکل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر گھر سے سالم واپس لے آتا ہے۔ اللہ کے کتنے بڑے حوصلے ہیں کہ ہماری اتنی غلطیاں دیکھ کر بھی نہیں پکڑتا۔ تو یہ اللہ کی کیا صفت ہے؟ حلیم۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کے اندر علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے. علم تو تھوڑا بہت نظر آتا ہے، کسی کے پاس معلومات اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن یقین کریں آج حلم بالکل نہیں ہمارے اندر. چاہے وہ مذہبی بندہ ہے، چاہے وہ دنیا دار بندہ ہے، چاہے کوئی ملازم پیشہ کوئی بھی ہے، حلم نہیں ہے. تخلقوا باخلاق اللہ، فرمایا اللہ کی اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو. علم تو ہے لیکن حلم کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ایک بندے کے اندر یہ دونوں صفات ہونی چاہیے، ایک علم بھی ہو، دوسرا حلم بھی ہو، کہ ہمارے اندر برداشت بھی ہونی چاہیے. کبھی بھی یاد رکھیں برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا فرمان ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کی برائیوں کو اپنی اچھائیوں سے ختم کرو. تم برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے، برائی کو ہمیشہ اچھائی سے ختم کر سکتے ہو، برائی کو برائی سے ختم نہیں کر سکتے. کبھی پیشاب سے پاک ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کبھی پیشاب سے پاک نہیں ہوتا. پیشاب ہمیشہ پانی سے پاک ہوگا. ناپاک کپڑے کبھی بھی ناپاک کپڑوں سے پاک نہیں ہوتے، ہمیشہ پاک سے پاک ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، کہ تم برائی کے بدلے کیا کرو؟ بھلائی کرو. برائی کے بدلے بھلائی کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. ہاں تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ کتنا لینا ہے؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا تمہارے ساتھ کسی نے کیا ہے تم نے اتنا ہی بدلہ لینا ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے اینٹ ماری ہے، میں اس کا جواب پتھر سے دوں گا. یعنی کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو ظالم کے صف میں شامل کر لیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ بلائی کا بدلہ ہمیشہ بلائی سے دیا جاتا ہے، برائی کا بدلہ ہمیشہ بلائی سے دیا جاتا ہے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا، پھر کام زیادہ خراب ہوتا ہے. تو یہ دو صفات جس بندے کے اندر آ گئی وہ سمجھ لیں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لیا. یہ اللہ کی صفات ہیں. تحمل مزاجی، برداشت، جو کہ ہمارے اندر آج کل بالکل اس کا فقدان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کیسا تحمل تھا، کیسی برداشت تھی. کسی نے کیا خوب بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی صفات جمع تھی، آج تک اتنی صفات کسی میں جمع نہیں ہو سکی. ظلم کے مقابلے میں صبر، طاقت کے مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی، اپنے ہر معاملے میں صفائی اور سچائی، یہ اتنی صفات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی اور میں جمع نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تاریخ دان کہنے لگا، بلکہ تاریخ دان قاضی ایاز الدین رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کوئی جہالت سے پیش آتا تھا اللہ کے نبی کا اتنا تحمل بڑھتا جاتا تھا جتنا بھی جہالت سے پیش آتا تھا. تو بندہ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ قوت برداشت کا مظاہرہ اپنے قریبی لوگوں میں کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا کوئی قریبی ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا. یہی ہے بندے کے قریبی بیوی بچے گھر میں رہنے والے افراد، یہی ہیں، ان سے زیادہ قوت برداشت دکھلانی پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایسے تحمل والے تھے کہ میں 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، نہ کبھی آپ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا، نہ کبھی گالی دی، نہ کبھی مارا، کبھی بھی ایسی بات نہیں کہی جس سے میرے دل کو تکلیف
پہنچے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ تحمل مزاجی اخلاق تھے. ہمارا گھروں میں یہ حساب ہے، تھوڑی سی غلطی دیکھ لیں، 1-2 دن صحیح رہ لیں، تیسرے دن نظریں تیز کر کے دیکھتے ہیں ان کی طرف. دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بیوی سے، بچوں سے، کسی سے بھی چھوٹوں سے ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ بس یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ان کو زیر زمین جانا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایک لڑکا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ کھجوروں کے اوپر چڑھ کر لوگوں کی اچھی اچھی کھجوروں کو کھایا کرتا تھا. تو ایک دن اصل میں حکم یہ ہے کہ اگر گری پڑی کھجوریں تھی وہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اوپر چڑھنا ہے، درخت کے اوپر چڑھ کے کھجوریں اتارنی ہے تو مالک کی اجازت ضروری ہے. تو وہ یوں نہیں کرتا تھا. تو ایک دن ایک مالک نے اس کو پکڑ لیا. اب جب پکڑا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، وہی لڑکا بتاتا میں بڑا ڈرا ہوا تھا کہ آج کام خراب ہو جائے گا، میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ، آج پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بن جائے گا. اللہ کی شان. وہ جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ پھیرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ پھیرا سر پر تو وہ کہنے لگا میرا آدھا ڈر تو ختم ہو گیا. تو پھر فرمایا بھائی تم اس طرح کر لیا کرو، جو کھجوریں نیچے گری پڑی ہوتی ہیں وہ کھا لیا کرو، اوپر نہ چڑھا کرو، اس سے اجازت لے لیا کرو اگر اوپر چڑھ کے کھجوریں کھانی. جب اللہ کے نبی نے اس انداز سے اتنی پیاری بات کی تو کہتے ہیں میرے دل میں اتنی ٹھنڈ پڑی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ کرے تجھ پر کبھی فخر نہ آئے، تجھ پر کبھی محتاجگی نہ آئے. کہتے ہیں اس کے بعد آج تک میں کبھی بھی، اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہا، کبھی بھی کسی کی بغیر اجازت چیز نہیں کھلائی. یہ ہے تحمل. آج کوئی چھوٹی سی ٹافی اٹھا لے تو دیکھیں کیا بنتا ہے اس بچے کے ساتھ، تو پھر وہ اس پر اور جری ہوتا ہے. یاد رکھیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس پر جس کی اصلاح کرتے ہیں اس پر وہ اور جری ہوتا ہے. اچھا، عجیب شیطان نے ہمارے عجیب کام کیا کہ ہمارے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیا، گناہوں کے نام ہی بدل دیے کہ گناہ سمجھے ہی نہ. غیبت کو کیا کہتے ہیں ہم؟ گپ شپ. غیبت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ گپ شپ. جھوٹ کو بہانہ. بیوی کیا کہتی ہے؟ خامد کہہ رہا ہے بیوی بہانہ لگا دیتی ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. تو اس نے نام ہی تبدیل کر دیے. کسی کو بے جا غصہ آ رہا ہے، کیا جلال آ گیا. چیز کی بڑی جلالی طبیعت ہے تو ان کو جلال آ جاتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا مجھے بے جا غصہ آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی اصلاح جلال کے ساتھ فرمائی ہے کبھی؟ جمال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا اور کتنا اچھا اثر ہوا. یہ تحمل مزاجی کا فائدہ ہوتا ہے. اب گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کیسی ہے؟ کبھی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی بھول ہو جاتی یا غلطی ہو جاتی یا کوئی کام آگے پیچھے ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اے منی سی عائشہ. اب کوئی کہتا ہے بیوی کو ہائے میری دلہن، کیا کہ دیکھیں کیا کہیں گے؟ یہ رنگ مرید ہے. یہ کیا ہے؟ رنگ مرید ہے. تو آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی تو کیا فرماتے تھے؟ اے منی سی عائشہ. اب آگے چلیے، ایک دفعہ تھوڑا سا معاملہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے ساتھ. کوئی معاذ اللہ ان کی کوئی ایسے لڑائی نہیں ہوتی تھی، بس یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایسے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آ جاتی تھی. اصل میں ہم ان کی باتیں پڑھتے نہیں تو ہم پر عمل بھی نہیں. تو ایک دفعہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھوڑی سی بات ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق گھر میں آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہمارے درمیان آپ فیصلہ کر دو. تو اللہ کی شان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم. تو اب فیصلہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم بات بتائے گی یا میں بتاتا ہوں؟ فرمایا آپ بتائیے لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیں. آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیں. جب یہ جملہ کہا آپ بتائیں لیکن ٹھیک ٹھیک بتائیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر غصہ آیا، تھپڑ لگا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ٹھیک بتائیں، معاذ اللہ وہ ٹھیک ٹھیک نہیں بتائیں گے۔ تو حضرت عائشہ دوڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ گئی۔ اب جب پیچھے چھپ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم نے آپ کو فیصلہ کروانے کے لیے منتخب کیا ہے، سزا دلوانے کے لیے نہیں، آپ مہربانی کریں چلے جائیں، ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ حضرت ابو بکر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھ عائشہ بات کو ختم کر، تجھے دوسرا تھپڑ پڑنا تھا لیکن میری وجہ سے تم بچ گئی، تو معاملہ سلجھ گیا۔ یہ ہے تحمل مزاجی۔ اس سے کتنے معاملات سلجھتے ہیں، ہمارے جتنے معاملات الجھے ہوئے ہیں، یقین کریں ہمارے اندر تحمل مزاجی نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت پر قربان جائیں، تحمل مزاجی پر قربان جائیں۔ اب طائف کا واقعہ بندہ سن کر حیران ہو جاتا ہے، 9 سال گزر گئے تھے طائف کے واقعے کو، 9 سال۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کے اندر ایسا کون سا واقعہ پیش ہے جس کی آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ مجھے طائف کے واقعے کی آج بھی تکلیف ہے۔ جب کوئی مہمان جاتا ہے گاؤں میں اجنبی تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بیٹھنے تک نہیں دیا، مہمان نوازی تو دور کی بات، بیٹھنے تک نہیں دیا۔ اگر میں بیٹھتا تو ان کی اوباش لڑ کے مجھے کھڑے کر کے پتھر مارتا۔ کیسی؟ تو پھر بددعا نہیں دی، بددعا نہیں دی۔ فرشتے آئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کر دیں، ہم دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو ختم کر دیتے اس بستی کو۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں، ان کے اولادیں ایمان لے آئیں گے، ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جان سے زیادہ دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے ساتھ تحمل مزاجی کیسی دکھلائی، برداشت کیسی دکھلائی۔ یمامہ سے ایک بندہ آیا، سمامہ بن اسال، وہ مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ وہ مکے والوں کو گندم بیچا کرتے تھے ہر سال۔ تو اللہ کی شان ہوا یوں کہ سمامہ بن اسال جب کلمہ پڑھ کر واپس اپنے علاقے میں گیا تو گندم کا جب موقع آیا تو سمامہ نے مکے میں گندم بیچنا بند کر دی، ساری مدینے والوں کو بیچ دی۔ تو مکے میں فاقہ شروع ہو گیا۔ تو انہوں نے سمامہ کو خط نہیں لکھا، ان کو پتا تھا کوئی ہے جو ہمارا تھا لیکن ہم نے سمجھا نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ ہمارے فاقے شروع ہو گئے ہیں، سمامہ کو کہیں کہ گندم ہماری طرف بھیجا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے، گھر والوں کے، بچیوں کے دشمن تھے، ان کے بارے میں سمامہ کو خط لکھا کہ سمامہ جیسے تو بیچا کرتا تھا گندم مکے میں ویسے ہی بیچا کر، ان پر فاقے آ رہے ہیں، ان پر گندم بند نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنی میری اس بیٹی نے تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، کسی اور نے نہیں برداشت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بیٹی کی شادی حضرت زینب کی ان کے کزن ابو العاص کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس نے ان کو اختیار دیا، آپ مکے میں رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، اگر مدینہ میں جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں مدینہ جاؤں گی۔ تو جب مدینہ جانے لگی تو اونٹنی پر سوار ہوئی، انہوں نے اپنے ایک بھائی کو کہا کہ آپ چھوڑ کے آؤ۔ تو ابو سفیان کو پتا چلا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے کہ ہمارے سامنے سے نبی کی بیٹی چلی جائے، ہمیں تو لوگ تانے دیں گے۔ انہوں نے آ کر اس کو اونٹنی کو روک لیا، ابو سفیان نے اونٹنی روک لی۔ ایک آیا بندہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی تھا، حبار بن الاسود، اس نے اونٹنی کے آگے
ٹانگ پر تلوار ماری، اونٹنی بدکی تو حضرت زینب نیچے گری۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں بچہ تھا، تو جب نیچے گری بہت بڑا زخم آیا، تو اس دن تو واپس چلی گئی، دوسرے دن 15 دن کا سفر تھا اونٹنی پر، اتنی مشقت کے ساتھ مدینہ پہنچی۔ وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے گلے لگایا، کچھ نہیں کہا۔ فتح مکہ ہوا، حبار کو اپنے کیے کا پتا تھا، اب حبار بھاگا، اسی زخم میں موت بھی باقی ہو گئی تھی حضرت زینب کی، تو اس کو جب پتا چلا کہ آج تو میری خیر نہیں، وہ بھاگنے لگا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا وہ نبی بڑا کریم ہے۔ حبار واپس آیا، آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، کوئی تانا نہیں دیا۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو سامنے سردار کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، ان کو اپنے کرتوت یاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے تم نے یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، سب کچھ یاد تھا، دشمن کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں ذرا ذرا یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد تھا، ان کو یہ پتا تھا ہم نے بلال کے کیسے زخم کیے تھے، ہم نے خباب کو کیسے تپتی ریت پر لٹایا تھا، ہم نے سمیہ کے کیسے 2 ٹکڑے کیے تھے، ہم نے زنیرہ کو کیسے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دوڑایا تھا اور ان کے 2 ٹوٹے کر دیے تھے، سب کچھ یاد تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نا کیا کیا جائے تمہارے ساتھ، تو وہ کہنے لگے ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا آج میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں، جو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر کیسے جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوئے۔ برداشت کا ایک فائدہ یہ بھی اللہ اس کے ذریعے ہدایت کو بھی پھیلاتے ہیں۔ آپ یقین کریں ہم انسانیت سے زیادہ حیوان ہیں، انسان ہونے سے زیادہ حیوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، عفو درگزر اثار قربانی والی، لیکن ہمارے اندر تحمل مزاجی بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ چھوٹی سی غلطی پر کیسے بفر جاتے ہیں ہم کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایک مسجد کے 2 نمازی ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، داڑیاں بھی دونوں کی ہیں، لیکن تھوڑی سی بات پر اتنی دوریاں ہیں۔ مجھے یہ بتائیں اب ہمارے ساتھ کوئی فرشتوں نے تو آگے نہیں نہ رہنا، انہی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، گھر ہو باہر ہو انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر ہم تحمل مزاجی نہیں نہ شروع کریں گے تو ہمارے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے، نہ گھر کے، نہ باہر کے، معاشرے کے، نہ ملک کے، نہ شہر کے، کہیں کی نہیں سدھر سکتے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا، برداشت کرنا، تحمل مزاجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کے کتنے واقعات ہیں، تو تحمل مزاجی سے بہت زیادہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ کہ تحمل مزاجی تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا واللہ یحب الصابرین، تحمل مزاج لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، تحمل مزاج لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وبشر الصابرین، تحمل مزاج لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تحمل مزاج لوگوں کے حق میں دنیا میں بھی بہتری ہے، آخرت میں بھی بہتری ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، تحمل مزاج کے لیے آخرت کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تحمل مزاج لوگوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے، تحمل مزاج لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے اللہ وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ تحمل مزاج لوگوں کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ
یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تحمل مزاجی کے فائدے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے کافر ہیں جو صرف تحمل مزاجی سے اسلام لے کر آئے تھے۔ تحمل مزاجی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جس کے اندر برداشت ہوتی نا وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جس کے اندر انتقام کا ہر وقت جذبہ رہتا ہے نا کہ میں اس سے بدلہ لوں، اس سے بدلہ لوں، وہ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ ہمارے گھر میں کچھ خواتین، ہمارے معاشرے میں کچھ دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمیشہ یہی رہتا ہے کہ کسی نے یہ کیا میں اس سے بدلہ لوں بس، تو وہ ہمیشہ غصے میں ٹینشن میں رہتے ہیں۔ آپ ان کو خوش نہیں دیکھ سکتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ غصے میں رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں میں برداشت ہے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس لیے ہمارا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر کام میں برداشت پیدا کرو، سکون پیدا کرو، اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ برداشت کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ ایک واقعہ سنیے چھوٹا سا، ایک کسی گاؤں کا واقعہ ہے۔ ایک جاہل تھا، بالکل نہ کچھ پڑھا ہوا، نہ کوئی شکل اچھی اور نہ کوئی عقل اچھی، عقل میں بھی زیرو، شکل میں بھی، سب میں۔ اللہ کی شان، اس نے کہا کہ میری فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کر دو۔ وہ لڑکی پڑھی ہوئی، خوبصورت، سب کچھ، اس کی کزن لگتی تھی۔ اب گھر والوں نے اس لڑکی کو منایا، وہ لڑکی شروع میں مان کی، ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے واقعے سے سبق دیکھیے کتنا بڑا ملتا ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ جب شادی ہو گئی، خاوند بیوی ملے، تو اس نے کہا یہ تو بیوقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، اس میں تو عقل بھی نہیں اور خوبصورت بھی نہیں، شکل بھی نہیں اچھی۔ اب 2-3 دن بعد جب اپنے میکے واپس گئی تو اب کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اپنے منہ سے ہاں کی ہوئی تھی۔ اب اگر کسی کو بتاتی ہے تو شرمندہ ہوتی ہے، باتیں سننی پڑتی ہیں، تو بتا بھی نہیں سکتی، اور خود شادی بھی کی ہوئی ہے، اب شادی سے جان بھی چھڑانی ہے۔ اللہ کی شان، 2-3 دن اور گزرے، وہ خامد صاحب لینے آئے تو ساتھ چل پڑی۔ جب ساتھ گئی تو رستے میں ایک کنواں آیا، وہ بیوی کہنے لگی خامد کو کہ مجھے پیاس لگی ہوئی۔ اس نے کہا چلو کنواں میں پانی کھینچ کر آپ کو پانی پلا دیتا ہوں۔ تو اللہ کی شان اس طرح ہوا کہ وہ ڈول کے ساتھ پانی کھینچنے لگا، اس کے ذہن میں شیطانی خیال آیا، شیطان نے بات ڈالی کہ تو اس کو کیا کر، دھکا مار دے۔ جب وہ ڈول نکال رہا تھا، اس نے دھکا مار دیا، وہ نیچے گر گیا۔ اب بڑی خوش کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی، مار کھپ جائے گا۔ اب واپس آئی اپنے گھر، جب واپس آئی تو رو رہی ہے، وہی مکر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ یوسف علیہ السلام کے گھر بھائی آئے تو رو رہے ہیں کہ ابا جان، پتہ نہیں یہ بھی رو رہی ہے۔ تو جب رونے لگی تو ماں باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ نے کیسا خامد ڈھونڈا میرے لیے، اس کو تو میری فکر ہی نہیں، مجھے بٹھا کے کہیں چلا گیا، اتنی دیر ہوگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، میں ڈر رہی تھی آگے مجھے کوئی درندہ نہ چیر پھاڑ دے یا کوئی بندہ نہ پکڑ کے لے جائے، اس طرح میں پریشان ہوں، آپ نے کیسے بندے کے ساتھ میری شادی کر دی ہے؟ اب گھر والے میں غصے میں کہ اس نے یہ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اب بڑی اس کو گالیاں نکالے۔ اب ہوا یوں، وہ پیچھے سے اس کی اللہ نے زندگی رکھی تھی، اس نے ہاتھ پاؤں مارے، وہ رسی ہاتھ میں آ گئی، اس کے ساتھ آہستہ آہستہ باہر آ گیا۔ اب واپس پہنچتے پہنچتے کپڑے بھی خشک ہو گئے۔ اب جب گھر پہنچا سسرال والوں کے، ساس بھی سسر بھی، یہ تو نے کیا کیا ہماری بیٹی کے ساتھ، تجھے اپنی بیوی کی فکر نہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اب بیوی دیکھے یہ کیا بن گیا، یہ تو مارے گے آج۔ تو وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دیں۔ چلے جب اس نے غلطی مان لی، ساس سسر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، تو اب اللہ کی شان ہوا یوں، انہوں نے کہا بیٹی اب اس نے معافی مانگی ہے تو اس کے ساتھ چلی جا۔ اب جب اس کے ساتھ آئی، اب وہ اندر سے شرمندہ بھی ہے اور سوچ بھی رہی ہے اتنا بڑا جاہل ہو گیا، میرے اتنے بڑے ایپ پر پردہ ڈال دیا ہے، میں آج کے بعد ساری زندگی اسی کے ساتھ گزاروں گی۔ یہ ہے تحمل مزاجی۔ تحمل مزاجی سے ہمیشہ بندے کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بے صبری سے کبھی بھی کیا ہوا اور ہوا نقصان واپس نہیں آتا اور نہ آ سکتا ہے۔ ہمارا کوئی نقصان کر دے، ہم بے صبری دکھائیں، گالیاں دیں، یہ کریں وہ کریں،
کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں آئے گا. لیکن یاد رکھے بے صبری سے اجر چلا جائے گا, بے صبری سے اجر چلا جائے گا, برداشت کرنے سے اجر باقی رہے گا, برداشت کرنے سے اجر باقی رہے گا. ایک علامہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہر نیکی کا اجر رکھا ہے, لیکن برداشت کا اللہ نے اجر بے حساب رکھا ہے. کیوں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. تو ہم سوچیں ہم نے کتنوں کے ساتھ بے جا غصہ کیا ہے, کتنوں کو فضول میں اس کا جواب دینے کے خاطر ہم خود ظالم بن گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات برداشت کے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ برداشت میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تمہارے لیے خوشخبری ہے تم برداشت کر کے دیکھو, تو برداشت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بلا وجہ ہمیں غصہ بفرنا نہیں چاہیے, تھوڑی سی برداشت پیدا کر لیں, انشاءاللہ اس میں دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق